لأحد المتعاقدين ولأنه يصير صفقة في صفقة. اگر کسی شخص نے کپڑا خریدا ہے شرط کے ساتھ کہ پائے لگاؤ ٹھیک ہے اچھا یہ بتا کہ گاڑی ابھی رکے گا ابھی جب تک قسم ایک ڈیڑھ سال پہنچے گا بھائی شور مچا رہے ہیں ایک اصولی بات آ رہی ہے شروع سے کہ اگر بے میں ایسی شرط لگا دی جائے جو شرط فاسد ہو تو اس سے بے فاسد کہتے ہیں۔ شرط فاسد کس کو کہتے ہیں اس کی تشریح صاحب ہدایہ نے کی کہ ایسی شرط جو تقاضے عقد کے خلاف یعنی عقد کا جو تقاضا ہو منشا ہو اس کے موافق اور اس شرط میں متعاقدین میں سے کسی ایک کا یا معقود علیہ یعنی مبی کا فائدہ ہو تو وہ شرط فاسد ہے۔ اب بائع مشتری کا یہ کہنا کہ کپڑے تو میں آپ کی دکان سے خرید رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو آپ کٹوا بھی دیں سلوا بھی دیں یعنی سل دیں بائع اس کو کاٹے اور سل دے قمیص بنا دے یا قبا بنا دے شیروانی بنا دے تو بے فاسد ہے اس لیے کہ یہ عقد کے تقاضے کے خلاف۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ صفقۃ فی صفقۃ صفقۃ فی صفقہ یہ ہے کہ مشتری کپڑا خرید رہا ہے یہ تو بے ہے لیکن سلنے کے لیے دینا ظاہر بات اجرت دینی پڑے گی تو بے کے ساتھ اجارہ بھی ہے تو بے میں کسی دوسرے آپ کی شرط لگا دینا جیسے یعنی اجارہ ہے یہ شرط فاسد ہے اور حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک تو خود بے ایسی بے سے منع فرمایا جس میں کوئی شرط نہیں، دوسری ہے کہ آپ نے منع فرمایا صفقۃ فی صفقہ سے ایک معاملے میں دوسرا معاملہ شامل کر دینا اس سے آپ نے منع فرمایا تو ممانعت کی تو وجوہات یہاں موجود اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے لیکن ایسی شرط جس کا رواج ہو گیا ممکن ہے کہ وہ شرعی طور پر تقاضات کے خلاف ہے لیکن اس کا عرف عام ہو گیا اور اس میں متعاقدین میں سے کسی کا فائدہ ہے مثلا مشتری کا فائدہ ہے تو عرف عام کو دیکھتے ہوئے اور اس کے رواج کو دیکھتے ہوئے اس شرط کی وجہ سے بے فاسد نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر مثلا آپ نے گاڑی خریدی تو آج کل اس میں ایک شرط خود بخود لگتی ہے وہ شرط ہے انشورنس کی کہ آپ کو انشورنس بھی کرانا پڑے گا۔ اسی طرح بعض کمپنیاں ہوتی ہیں جو گاڑی فروخت کرتی ہیں لوگ لیتے ہیں اس میں 1 سال تک سروس کی شرط لگی رہتی ہے اور خود بخود ہوا کہ آپ گاڑی میں کوئی خرابی ہوگی تو کمپنی سروس کرے گی۔ ایک تو صفائی کی سروس ہوتی ہے دوسری یہ کہ جو پارٹس وغیرہ میں کوئی خرابی آ گئی کوئی بات آ گئی تو کمپنی ہی کو دینا ہے یہ سب بینک کی شرائط میں لگی رہتی ہے۔ ان شرطوں کا ایک رواج ہو گیا ہے آپ چاہے مشتری وہ شرط لگائے یا نہ لگائے مشتری کو وہ حق ملے گا خود بخود ملے گا لے یا نہ لے
تو ظاہر بات ہے یہ جو شرطیں لگائی جا رہی ہیں یہ عرف زمانہ اس قسم کا ہے کہ اس میں اس سے آپ گریز کرنا چاہیں ہٹ کر وہ چیز لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے بلکہ ناگزیر جیسے ناگزیر انشورنس ہے آپ گاڑی کسی سڑک پر چلائیں گے اور سڑک وبھاگ کی طرف سے جہاں حادثات جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی طرف سے رول ہے قوانین ہے ضابطے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو گاڑی کا انشورنس کرانا ہوگا تو اس لیے آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے گریز نہیں کر سکتے آپ کو لامانہ کرنا پڑے گا اس لیے ان شرائط کی وجہ سے بے فاسد نہیں ہوگی بلکہ بے ہو جائے گی اصول کیا نکلا اس میں جس کو آپ کو لے کر سمجھنا اور آگے بڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی شرط جس کا رواج ہو جائے اور عقد میں خود بخود چاہے آپ شرط لگائیں یا نہ لگائیں وہ شرطیں اس میں داخل ہوں تو اس کو تقاضے عقد کے خلاف نہیں کہا جائے گا بلکہ عرف زمانے کے موافق سمجھا جائے گا اور عرف ایک دلیل شرعی ہے اور قاعدہ شرعی ہے کہ العادت محکمۃ عرف و عادت ایک فیصلہ کن چیز ہے اس پر بھی فیصلہ ہوتا ہے چلیے دوسرا مسئلہ من اشترى نعلا لا يحظه البائع او يشرط فالبيع فاسد کسی نے چپل خریدی شرط لگائی کہ اس میں تسمہ لگا دیں پیتا وغیرہ یا جوتا چمڑے وغیرہ کو بناتے ہیں اس میں تشریح کرتے ہیں وہ کچھ کام کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں بے فاسد ہے ظاہر بات یہ سب ایسی شرطیں ہیں اس زمانے میں اگر وہ راضی نہ ہو آپ جائیں کسی موچی کے پاس اور جو جوتا وغیرہ بھی بیچتے ہیں بہت سے چمڑے والے ہوتے ہیں جوتا بنانے والے ان کی دکان پر جائیں گے آپ نے کہا ہم لیں گے اس شرط کے ساتھ کہ اس میں ایسا بھی لگا دو تو اس میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ اس سے مشتری کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ مشتری خرید ہی رہا اپنی منافع کے ساتھ یہ گویا بے استثناء کے دائرے میں آ جائے اور بے استثناء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے اور خود صاحب ہدایت کرے وفی الاستحسان یجوز للتعامل فی چونکہ عرف زمانہ ہے اس لیے اس تعامل کی وجہ سے یہ جائز ہے یہ ایسی جیسے کپڑے رنگنے کی شرط لگا دینا کپڑا رنگنا مثلاً آپ گئے چوک گئے لکھنؤ میں ایک بازار ہے چوک نام ہے نخاس ہے وہاں دوپٹے ملتے ہیں سفید کلر کے بھی ملتے ہیں مختلف کلر کے آپ کو جس کلر کا لینا تھا آرڈر جیسا گھر میں کیا وہ نہیں مل رہا ہے تو آپ نے سفید کپڑے لے لیے اور سامنے ہی رنگ ڈالنے والے رنگنے والے موجود ہوتے ہیں اور آپ نے کہا کہ بھائی ہم لیں گے یہ سفید ہم کو آپ رنگوا دیں تب یہ ہم لیں گے تو اس میں ظاہر بات عرف زمانہ ہے کوئی حرج نہیں سامنے رنگنے والے موجود ہیں اس لیے صاحب ہدایت کریں وَلِلتَّعَامُلْ جَوَّزْنَا الْإِسْتِثْنَاءَ اسی بنیاد پر ہم نے استثناء کو جائز قرار دیں استثناء کہتے ہیں آرڈر دے کر سامان بنوانا پہلے زمانے میں جوتے وغیرہ لوگ بنواتے تھے کہتے تھے کہ یہ ناگری جوتا ہمارا اس ڈھنگ کا ہو ایسے ہو تو جوتے بنانے والے کو یہ آرڈر کرتے تھے وہ بناتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نظیر ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا منبر بنوایا تھا آرڈر دے کر اور آپ نے اس کو خریدا تھا کہا کہ اس طرح بنا دو تو یہ جو آپ کا آرڈر دے کر بنوانا تھا آپ کا عمل موجود ہے اس لیے فقہاء نے استثناء کو جائز قرار دیا
عہد قدیم میں اگرچہ اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں، لیکن آج کے دور میں جو کاروباری دنیا ہے، یہ اس کاروباری دنیا میں استثناء کا عمل بڑا وسیع ہے مختلف پیمانوں پر۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایک ٹرک خریدنا چاہ رہا ہے تو ٹرک کمپنی جن سے آپ خریدیں گے ٹرک، تو ان کے یہاں وہ ٹرک جو بن کر آتا ہے اس میں بھی وہ کتنی کمپنیوں سے وہ تعاون حاصل کرتا ہے اور ہر جگہ سے سامان آرڈر کے طور پر آتا ہے۔ مثلا باڈی ایک تو اصل مشین ہے، مشین ایک کمپنی کے یہاں بنتی ہے، ان کو آرڈر دے دیا اس طرح کے پاور کی مشین چاہیے، پھر اس میں بعض جو لوہے وغیرہ لگتے ہیں اور ٹاٹا کمپنی کو آرڈر دے دیا کہ اس قسم کا یہ لگنا چاہیے، پھر اس کی جو باڈی بنتی اوپر ہودج وغیرہ ایک تیسری کمپنی کو اس کا آرڈر دیا جاتا ہے اس طرح کا بننا چاہیے، پھر اس میں چکے وغیرہ لگتے ہیں، ٹائر وغیرہ کس کوالٹی ہونی چاہیے اس کوالٹی کی کمپنیاں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کو آرڈر دیا جاتا ہے۔ اس طرح گویا ایک سامان بننے کے لیے مختلف جگہوں سے آپ کو سامان منگوا کر کرنا پڑتا ہے۔ بہت معمولی سی بات، مثلا آپ بیگ بنائیں گے، آپ کے یہاں پروگرام ہو، آپ چاہیں گے ہم کو اتنے بیگ چاہیے، اتنی فائلیں چاہیے، اس سائز کی چاہیے، تو تیار تو اس طرح ہوگی نہیں، آپ آرڈر کریں گے، آپ اتنی فائلیں چاہیے، کیا دام طے ہو جاتا ہے، فلاں تاریخ تک مثلا 10 تاریخ کو ہمارے یہاں پروگرام ہے اور وہ ساری فائلیں اور بیگ آ جانا چاہیے، وہ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کا جو سامان ہوتا ہے عام طور پر اس میں بھی آرڈر ہی سے ہوتا ہے، مجالس، جلسے، جلوس، مختلف طرح کی چیزیں آپ دیکھیں گے اس دور میں ہر چیز، مثلا ایک بیگ ہی بنتا ہے تو بیگ والے اب اس کے اندر چین کسی اور سے بنواتے ہیں، اس کے چمڑا کہیں اور سے بنوایا، کس کوالٹی کیا چیز چاہیے اور لوگوں سے بنوایا، اور سب آرڈر پر آتا ہے۔ ایک الماری بنتی ہے تو الماری کے لیے بھی آرڈر دیتے ہیں چدرا والے کو، کتنے گیس کے چدرا چاہیے، اس کے اندر چدرا چاہیے، وہ سارے سامان آرڈر ہی پر آتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے استثناء کی بیع کو، اس طرح کی بیع کو ممنوع نہیں قرار دیا بلکہ اس کی ہمت افزائی کی۔ آگے مسئلہ والبیع نیروز والمہرجان وصوم النصارى وفطر اليهود لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد لجهالة الأجر وهي مفضية إلى المنازعة بين لابتناء على المماكسة إلا إذا كانا يعرفانه بكونه معلوم عندهما أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ما شرعوا في صومهم لأن مدة صوم بالأيام معلومة فلا جهالة فيه۔ معاملہ کرنا کسی ایسی مدت سے جو مجہول ہو تو یہ بھی جائز نہیں، مثلا بیع کی کہا کہ اس کے پیسے ہم نیروز کے دن دیں گے۔ نیروز اور مہرجان دو جشن کے دن ہوتے تھے جس کو ایران اور روم میں لوگ ادا کیا کرتے تھے، نیروز اور مہرجان، اصل میں نوروز کہتے ہیں نئے دن کو۔ یہ سب وہ ایام ہیں جو جشن کے ہوتے ہیں۔ ایک ان دنوں میں جو خریف کا موسم ہوتا ہے، ربیع کا موسم ہوتا ہے، ان سب موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب کا پیسے ہم دے دیں گے نیروز کے دن، اور نیروز کس دن ہے یہ معلوم نہیں تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح کہا کہ بھائی جو نصارہ کے روزے کے دن ہم پیسے دے دیں، اب نصارہ کا روزہ کب ہے معلوم نہیں،
جب اگر مدت معلوم نہیں ہے تب تو پھر بے جائز نہیں، اور اگر معلوم ہو تو بے جائز ہے۔ اور وجہ یہی بتا رہے ہیں جہالت الاجل، اس لیے کہ اس میں جو اجل ہے یعنی ادھار کا جو وقت مقرر ہے یہ مجہول ہے، اور مجہول ہونا مفضی علی النزاع ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں منازعات جب پیدا ہو جائے اور اس طرح کی بے فاسد ہو تو شریعت نے اس میں کسوٹی مماکست کی رکھی، تھوڑی سخت رکھی ہے، اور سخت رہنا ضروری ہے تاکہ کسی طرح کا کوئی نظام پیدا نہ ہو۔ ولا يجوز البيع قدوم الحاج وكذلك الحصاد والدياس والقطاع والجساد لأنها تتقدم وتتأخر۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز فروخت کی، مشتری نے کہا کہ ٹھیک ہم لے لیں گے اتنا دام ہے، لیکن پیسے اس وقت دیں گے جب حاجی صاحب آ جائیں گے۔ اب حاجی صاحب کے آنے کی مدت پہلے معلوم نہیں ہوتی تھی کب آئیں گے، اس لیے کہ پانی کا جہاز ہوتا تھا، وہ سمندر میں ہے، کبھی 14 دن لگتے تھے، کبھی اس سے زیادہ لگ جاتے تھے۔ اب ہوا کہیں تیز چلی تو جہاز لنگر انداز ہو گیا، روک دیا گیا۔ وہ بہت سے تقاضے ہوتے تھے خود سمندر کے اندر کے، اس لیے اس زمانے میں حاجی صاحب کے پہنچنے کی تاریخ متعین نہیں ہوتی تھی، مجہول ہوتی تھی۔ جب یہ مجہول ہے اس لیے بے جائز، لیکن آج کل طے ہوتی ہے جانے سے پہلے ہی، فلاں تاریخ کو فلائٹ ہے، 45 دن جانا ہے، فلاں تاریخ کو واپسی ہے، فلاں ایئرپورٹ پر ہے، اب تفصیلات آ جاتی ہیں۔ اگر آج یہ بات ہو کہ بھئی ہمارے حاجی صاحب آئیں گے فلاں تاریخ کو، اس لیے یہ معاملہ طے سمجھیے، پیسہ اس دن مل جائے گا، تو آج کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آج تاریخ متعین۔ اسی طرح اگر کسی نے بے کی یوم الحصاد یعنی جس دن ہم کھیتی دونی کریں گے، کھیت کاٹیں گے، گیہوں ہمارا جس دن کٹے گا اس دن پیسے دیں گے۔ اب گیہوں کس دن کٹے گا تو وہ تو متعین نہیں ہے، اجل کے لیے ادھار کے لیے ضروری ہے کہ وقت مقرر ہو، یا جس دن ہم دونی کریں گے، ہو سکتا ہے دونی وہ گیہوں یا دھان کی دونی وہ 1 مہینہ بعد کریں، ابھی بوجھے سب ڈال دیا کھلیان میں پڑے ہوئے ہیں، جب موقع ہوگا تب کریں گے۔ یہ مجہول معاملہ، مجہول معاملہ کی بے جائز نہیں ہے۔ جب مدت متعین نہ ہو تو بے جائز نہیں۔ عاشق کریم کون ہو بھائی؟ اپنی فوٹو تم لگائے ہوئے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، فوٹو ہٹاؤ، مستقل تم لگا رکھتے ہو، یہ بری بات ہے۔ عاشق کریم اس درجے میں عاشق کریم کون ہے؟ جی مولانا ہٹا دیں گے۔ 3794۔ جی ہٹا دیں گے مولانا۔ ہاں یہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں۔ تصویر سامنے رکھتے ہو، ہم پڑھا رہے ہیں اور بالکل سامنے تصویر مکمل رہو سامنے، وہ اچھی بات ہے، لیکن تصویر رہے یہ بری بات ہے۔ اب اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، ان سب معاملات کا یہ حاصل ہے کہ اگر اوقات جو متعین ہیں اگر یہ مجہول ہیں تب تو بے فاسد ہے، لیکن اگر اس میں معمولی فرق کو ہو، جہالت یسیرہ ہو تو قابل تحمل ہے، اور کفالہ کے اندر ایسا ہے، اور یہ جہالت یسیرہ اس طرح ہوتی ہے کہ قابل استدراک ہے، یعنی اس کی تلافی ہو سکتی ہے، صحابہ کا خود اس میں اختلاف ہے،
वलिअन्नहु मालूम अल-अस्ल, और इस वजह से अदायगी का वक्त तो मालूम है, बस मामूली फर्क है कि किस दिन आएंगे। आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, फलां तारीख को भी आ सकते हैं। एक मिसाल बता रहे हैं, अल्लाह तरा अन्नहा तहतमिलुल जहालतु फी अस्ल ad-dayn bi an takallaf bima taba ala Allah fa fil wasf औला बिखिलाफिल bay। कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई सामान खरीदा, मुश्तरी को सामान अदा करना था, अदा नहीं कर पाया। अब जब नहीं अदा किया मुश्तरी ने सामान को, तो ये है कि उसके दोस्त ने कहा कि सामान हम अदा कर, मेरे जिम्मे रहा, तुम दे दो सामान। कब अदा करेंगे? अरे दे देंगे हफ्ते 10 दिन। तारीख मुतय्यन नहीं की, कभी बेशी के साथ ऐसा किया, तो उसने गोया कफालत ले ली। तो कफालत में इसकी गुंजाइश है। दैन में असली दैन, या कर्जा लिया था किसी शख्स ने और कहा कि हम अपने ये दोस्त अदा नहीं कि हम अदा कर देंगे, कफालत हम ले लेंगे। अब कब तक अदा करेंगे या नहीं करेंगे, अगर उसमें कोई मामूली मुद्दत का फर्क हो तो कोई हरज नहीं, कफालत दुरुस्त। तो यहाँ भी बदलते औलाद दुरुस्त है। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो होती रहती हैं। अगर जहालत यसीरा हो तो बै दुरुस्त होगी, और अगर जहालत यसीर नहीं है, बिल्कुल ये कह दिया मुश्तरी ने, अरे दे देंगे, ये दे दो, फ्रीज दे दो, पैसे दे देंगे, कब देंगे भाई, अरे उधार है दे देंगे कभी, ये बात नहीं चलेगी। ये मुद्दत नहीं तय, उधार के लिए जरूरी है कि मुद्दत तय हो, उसमें मामूली अगर आगे पीछे हो जाए अदायगी में तो काबिल तहम्मुल है, उसमें नज़ा पैदा नहीं होता। यहाँ ये बात आ रही है कि बै हुई थी, इसमें शर्त फासिद थी। मुश्तरी ने कहा था कि हाजी साहब आएंगे तब दे देंगे पैसे, या ये कहा था जिस दिन मेरी खेती कट जाएगी या दौनी हो जाएगी उस दिन दे देंगे। यह शर्त तो लगाई थी, लेकिन उस शर्त के वक्त से पहले ही उसने उस शर्त को खत्म कर दिया और कहा कि अरे मैंने कहा था हाजी साहब आएंगे दे देंगे, चलो कब आएंगे नहीं आएंगे पैसे ये ले लो। अगर पहले ही मुद्दत को वो खत्म करके सामान की अदायगी कर दे तो ये बै दुरुस्त हो जाएगी। इस तरह की चीजें बहुत आज के दौर में भी होता है कि कभी मामला जैसे बै बेतक़सीद है, बहुत से लोग मामलात कर लेते हैं। मसलन गाड़ी उठा ली, फाइनेंस के तौर पर बैंक ने फाइनेंस कर दिया और उसके अंदर किस्तवार बात तय हो गई, किस्तों में अदायगी हो रही है। अब किस्तें तो थी, मुमकिन है कि 2 महीने 3 महीने वाली, अदायगी करने वाले ने सोचा कि अब हम कितनी किस्तें अदा करें, वो ले जाकर बाद में पैसे अदा कर देता है, तो क्या ये दुरुस्त हो जाएगा या नहीं? तो कहीं ये दुरुस्त हो जाएगा। तो गोया मसला क्या निकला? मसला ये निकला कि अगर मुतआक़िदैन ने मामला किया था और समन की अदायगी का वक्त मजहूल रहा, जिसकी वजह से बै फासिद हो रही थी, अगर उस वक्त वो मजहूल से कबल ही उसने दोनों राजी हो गए किसी एक मुद्दत मुतय्यन पर और पहली वाली बात को खत्म कर दी जहालत को, तो क्या ये बै दुरुस्त हो जाएगी या नहीं? ये बै दुरुस्त समझी जाएगी। आगे मसला वमन जमअ बैन हुर्रिन व अब्दिन और शात ज़कियतिन व मैततिन बतल अल-बै' फीहिमा हाज़ा इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह
وقال ابو یوسف و محمد ان سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والشاة كذا الشاة الزكي. مسئلہ سمجھنے سے پہلے ایک تعبیر سمجھے، شاۃ زکیہ اور میتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس بکری یا جانور جو حلال جانور ہے اس کو اگر ذبح کیا گیا ذبح شرعی یعنی بسم اللہ بول کر اس طرح ذبح کیا جو شرعاً ذبح کرنے کا اصول ہے، مثلا حلقوم میں جانور کی چھری لگایا، مثلا بکرا ذبح کر رہا ہے حلقوم میں ذبح کیا، حلقوم حلق نرخرے میں چھری لگائی اور دونوں طرف کی رگیں موٹی رگیں جس کو ودجین کہتے ہیں ان کو کاٹ دیا، اور بیچ میں ایک شہر باریک ہوتی ہے کٹم اس کو المری کہتے ہیں، اس باریک نالی کو جو جس کے اندر ہوا بھی آتی جاتی ہے آکسیجن لیا جاتا ہے اس کو بھی کاٹ دیا۔ حلقوم ودجین اور مری یہ ساری چیزیں کٹ گئی اور جسم سے دم مسفور نکل آیا، اور یہ کاٹنے سے کے وقت میں بسم اللہ پڑھ لیا تو یہ ذبح شرعی ہے۔ بس ہر وہ جانور جس کو شرعی اصولوں کی بنیاد پر ذبح کیا جائے وہ ذبح شرعی ہے۔ اس جانور کو فقہا شاۃ زکیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاۃ زکیہ، شاۃ کے معنی بکری کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں صرف بکری ہو سکتا ہے بیل بھی ہو، گائے بھی ہو، دوسرے جانور ہو، بھینس ہو، کوئی بھی جانور ہو جو حلال ہے جس کا گوشت کھانا، اگر تسمیہ کر کے بسم اللہ پڑھ کر ایسا کیا گیا تو وہ جائز ہے اور اس کو شاۃ زکیہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر عمدن بسم اللہ ترک کر دیا، ذبح تو کیا لیکن جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھا تو یہ شاۃ زکیہ نہیں، یہ شاۃ میتہ ہے۔ اس بکری کا حکم میتہ کے حکم میں ہوگا اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے شاۃ زکیہ رکھا، بسم اللہ بول کر ذبح کیا تھا ایک بکری کو، اور دوسری بکری وہ تھی جس میں شاۃ زکیہ نہیں تھا بلکہ اس میں بسم اللہ عمدن ترک کر دیا تھا۔ اب دونوں کو بیچ رہا ملا کر دونوں کا گوشت، اس کا بیچنا جائز ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ایک آدمی غلام بیچ رہا ہے لیکن غلام کے ساتھ ایک آزاد آدمی کو ملا کر دونوں کو فروخت کر رہا ہے، تو کیا یہ بیع ہو جائے گی یا نہیں؟ تو ظاہر بات ہے یہ بیع نہیں ہوگی، اس لیے کہ غلام کے ساتھ آزاد کو بیچنا، آزاد تو مملوک ہی نہیں ہے، جب مملوک نہیں ہے اس کو بیچ دیا ایک ہی عقد میں تو یہ صلب عقد کے اندر خرابی ہو گئی، اور جب یعنی مبیہی میں خرابی ہو گئی، اور جب مبیہی میں خرابی ہو جائے تو بیع باطل ہے۔ اسی طرح شاۃ زکیہ اور شاۃ میتہ ملا کر بیچ رہا ہے تو یہ بیع باطل ہو جائے۔ امام صاحب کا نقطہ نظر یہی ہے، من جمع بین حر و عبد اور شاۃ زکیۃ و میتۃ بطل البیع فیہما، دونوں میں بیع باطل ہے۔ غلام کو اور آزاد کو ملا کر جمع کر کے فروخت کیا، اسی طرح شاۃ زکیہ اور شاۃ میتہ ملا کر دونوں مسئلوں میں بیع باطل ہو جائے گی۔ هذا عند ابن حنیفہ۔ وہ امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے ہر ایک کا ثمن الگ الگ بیان کر دیا، مثلا غلام کے بارے میں کہا اس کا دام 1 لاکھ ہے، اور جو آزاد تھا یہ نہیں معلوم مشتری کو بھی آزاد بھی ہے یا نہیں، بھائی یہ کہہ رہا ہے اس کا دام 80,000 ہے، دونوں ملا کر 1,80,000 ہوئے، اس طرح ملا کر بیچ دیا، تو صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ دام الگ الگ اگر دونوں کے بیان کر دیے گئے ہیں تب تو پھر بیع جائز ہو جائے گی۔ یہ صاحبین کا نقطہ نظر۔
इसी तरह वह इन अबद बैन अब्दिन व मुदब्बरिन व बैन अब्दिही व अब्द गैर सहल बैफिल अब्द बिहिस्सति मिन समन इंद उलमाइना सलासा। एक मसला यह है कि अगर किसी शख्स ने गुलाम को बेचा, मुकम्मल गुलाम है, उसको क़ीन कहते हैं, बड़े काफ से क़ीन, और उसके साथ मिलाया ऐसे गुलाम को जो मुदब्बर है। मुदब्बर आप जान ही रहे उस गुलाम को कहते हैं जिसको आका ने अपने बाद आज़ादी का हक दे दिया, कहा मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद। अगर किसी ने एक गुलाम को और मुदब्बर जो फिल वक्त गुलाम है लेकिन आका के मरने के बाद वो आज़ाद है, मिन वजिन आज़ादी है और मिन वजिन गुलामी है, उसको मिलाकर फरोख्त कर दिया तो बै होगी या नहीं। इस बारे में उलमाए अहनाफ सलासा यानी इमाम साहब और उनके दोनों अहम शागिर्द ये सब फरमाते हैं कि बै उस हिस्से में हो जाएगी, उसमें हो जाएगी उसके हिस्से के बकदर जो अब्द है, कामिल गुलाम है। मुदब्बर में बै नहीं होगी लेकिन अब्द में हो जाएगी, उसके हिस्से समझ। लेकिन इमाम ज़फ़र फरमाते हैं वक़ाल ज़फ़र फ़सद फ़ीमा दोनों में बेफ़ासद। आगे करें वो मतरूक तस्मियत आमदन कल मैता, मतरूक तस्मिया यानी वो जानवर जिनको ज़बह किया गया बगैर बिस्मिल्लाह के, और बिस्मिल्लाह को तर्क के आमदन जानबूझकर, कल मैता उसका हुक्म मैता की तरह है, मुर्दार की तरह। वल मुकातब व उम्मुल वलद कल मुदब्बर, मुकातब और उम्मे वलद मुदब्बर की तरह है। लहुल इअ्तिबार बिल फ़स्ल अल अव्वल इस महल्लियतुल बै' मुंतफियतुन बिल इज़ाफ़त इलल कुल। इमाम ज़फ़र फरमाते हैं कि इअ्तिबार बिल फ़स्ल, फ़स्ल अल अव्वल पहली फसल में एतबार किसका है, इस महल्लियतुल बै' मुंतफियतुन, वहाँ नहीं पाया। यानी पहला मसला जमन जमा बैन हुर्रिन व अब्दिन, इसका मसला जो है, और दूसरा ये है कि बैन अब्दिन व मुदब्बरिन, दोनों में फर्क है। पहले वाले मसले में यह है कि अब्द के साथ हुर है, हुर बिल्कुल किसी दर्जे में वो गुलाम नहीं बल्कि आज़ाद है, इसलिए वहाँ बैतो बातिल हो। उसके बरक्स अब्द और मुदब्बर है तो मुदब्बर भी मिन वजिन गुलाम है, जिस वक्त फरोख्त हो रहा है वो गुलाम है। तो यहाँ महल्लियत बै यानी ममलूक होना नफी नहीं है। अब पहले वाले मसले में ममलूक होना बिल्कुल सिरे से नफी है, इसलिए इमाम ज़फ़र फरमाते हैं कि बै जिस तरह वहाँ फासिद है यहाँ भी फासिद है। फसाद बक़द्र मुफ़सिद, और हम कहते हैं फसाद बक़द्र मुफ़सिद है। यानी जहाँ मान लिया जाए कि मुदब्बर है तो उसमें नहीं है, और जहाँ नहीं है तो वह है मुकम्मल फला यतअद्दा इलल क़िन, तब क़िन तक ये नहीं जाएगा। इस मसले में और भी आगे चलकर क़ज़ा क़ाज़ी और दीगर मसले जोड़ दिए हैं गुलाम से मुतालिक, जो बाबुल एताक़ से मुतालिक है। ज़ाहिर बात है हमने एताक़ पढ़ा नहीं, तो इसलिए उन हिस्सों को समझना आपके लिए दुश्वार। अब तक जो बातें हुई बै फासिद में, इसको अच्छी तरह आप नोट कर लीजिए। और बार बार हम बताते हैं कि मौजूदा दौर में फ़िक़्ह इस्लामी में अगर कामयाबी हासिल करना है, कुछ पढ़ना है, तो उसूल और कुल्लियात पर ध्यान दें। जो कि हमारे कुतुब फ़िक़्ह जो कदीम किताबें हैं उसमें जो जुज़ियात हैं वो दरअसल उन अहद के हैं जिस ज़माने की ये किताब है। उस ज़माने में गुलाम के मसाइल, बांदी के मसाइल, खरीद फरोख्त के जो वहाँ बाजार था उतना ही था। लेकिन आज की जो दुनिया आई है खरीद फरोख्त की, बहुत वसी दुनिया हो गई है। बाजार मुख्तलिफ चीज़ों के आ गए हैं, अशिया दुनिया में तरह तरह की हो गई है, मामलात में फ़र्क हो गया है।
बैन अल-अक़वामी क़वानीन हर जगह जारी व सारी है। इसी तरह मुल्कों के दरमियान तिजारत में तबादले एक मुस्तकिल चीज़ें हैं, कंपनियां उसके लिए कायम हो रही हैं, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, हर सतह की खाने पीने की चीज़ें, पहनने ओढ़ने की चीज़ें एक से एक बन रही हैं, और अंदाज उसूल तरीक़ेकार ये सब अलग अलग मुस्तकिल, और जितनी भी मालियाती इदारे हैं वो भी अलग हो रहे हैं। फाइनेंस की दुनिया बहुत ही आम हो गई है और तजारती उसूल ज़ाब्ते इसमें बड़ा फर्क पड़ गया है और काफ़ी वसाअत आई है ऐसे ज़मान, और ख़ासतौर पर नेटवर्क मार्केटिंग इसकी दुनिया अलग हो गई है। एक मुस्तकिल कारोबार अमली ज़िंदगी में नाफिज और जारी व सारी है जो चल रही है। इसी तरह ऑर्डर देकर सामान मंगवाने का भी आजकल तलबा बहुत बिरयानी खाते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, और तलबा में ख़ास रिवाज है खाने पीने की चीज़ें मंगवाने का या इसी तरह मोबाइल मंगवाने का, बहुत सा हर तरह का सामान वो सब आ रहा है। तो शरई नुक्ते नज़र से हमें गौर करना ज़रूरी है, क्या शरअन ये दुरुस्त है भी या नहीं, कौन सी चीज़ें जायज़ हैं, कौन सी चीज़ें जायज़ नहीं है। अब हिदायत में पढ़ेंगे वो मसाइल जो पहले के थे, और आज जो है सवालात कुछ और हैं। तो इसको हल कैसे करें? हल के लिए यही तरीका है कि ये जुज़ियात जो हमारी किताबों में हैं ये किन उसूलों पर मबनी है, किन कुल्लियात पर मबनी है। उन उसूलों और कुल्लियात पर आप महारत जब हासिल करेंगे तो आप में तफक्कुह की शान पैदा होगी, और यही वो तफक्कुह है जो आपकी रहनुमाई करेगा कि ये चीज़ जायज़ है, ये चीज़ नाजायज़ है। उन कुंजियों को हासिल कीजिए जो उसूल के दर्जे रखते हैं, तो फिर चाहे ताला जितने भी हों, मास्टर की आपके हाथ में आ जाए तो जहाँ लगाएंगे वही ताले खुलते चले। तो ये जो अब बाब आपने बाबो पे फासिद पढ़ा है, इसमें ये बात आई कि बै फासिद होने के लिए एक तो वो है कि जो नुसूस में ममनू है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन जिन चीज़ों की बै से मना फरमा दिया वो बै ममनू के दार्ज है, और कुछ चीज़ें वो हैं जो आपने उसूल की बुनियाद पर मना फरमाया। जैसे आपने फरमाया कि वो बै के साथ शर्त फासिद न लगाई जाए। अब शर्त फासिद क्या चीज़ है? एक उसूली चीज़ है कि हर वो शर्त जो अक़्द के तकाज़े के खिलाफ हो वो शर्त फासिद। अब हम देखेंगे क्या ये जो शर्तें मौजूदा ज़माने में लगाई जा रही हैं, आया ये अक़्द के खिलाफ है, अक़्द के तकाज़े के खिलाफ है या नहीं। इसी तरह शर्त फासिद में यह मामला में जहालत जब आ जाए, मजहूल चीज़ की पे भी जाए नहीं थी, लेकिन हमें देखना होगा क्या इसमें रूह शरीयत है। शरीयत की रूह बताती है कि जहालत इस वजह से ममनू है कि वो दरअसल वो नज़ा का सबब बनती है, लेकिन अगर जहालत तो पाई जा रही है फिर ज़माने ना, लेकिन सबब नज़ा नहीं है। कंपनियों में जैसे बहुत सी चीज़ें लोग करते हैं और शामिल होते हैं RCM या दूसरी कंपनियां, उनमें ऐसी शर्तें लगाई तो जाती हैं लेकिन वो सबब नज़ा नहीं है, तो क्या उसकी बै जायज़ होगी या नहीं, इन सब चीज़ों को देखना होगा।